السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں اس لیے دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سے دوستوں نے پہلے کمنٹ کیے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ساری غلط ہے یا رانگ ہے، اور بھی دیگر کمنٹس کیے، اس لیے مجھے مجبوراً اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنانا پڑ رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چودھری محمد حسین ضلع گجرات کے گاؤں چوکنا والی میں جٹ برادری میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات میں شمار ہوا کرتے تھے۔ ان کے گاؤں میں ایک قتل کی واردات ہوئی جس میں چودھری محمد حسین کو نامزد کیا گیا، مگر وہ قتل انہوں نے نہیں کیا۔ ان کی شرافت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس قتل کی معافی بھی مانگی۔ چودھری محمد حسین کبڈی کے بہت بڑے شوقین ہوا کرتے تھے۔ چودھری محمد حسین کسی کام سے کنجا گئے ہوئے تھے تو واپسی پر شریفے نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے چودھری محمد حسین قتل ہو گئے۔ جب یہ قتل ہوئے تو ان کا بڑا بیٹا شوکت اس وقت فوج کی ملازمت کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا شفقت عرف شکو کی عمر 2 سال تھی۔ والد کے قتل کے بعد یہ ضلع گجرات کے گاؤں بڑیچاں والا چلا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد شکو اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ ایک دفعہ یہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں 2 عورتیں آپس میں جھگڑ پڑیں۔ جب یہ ان کو چھڑوانے کے لیے گیا تو ان عورتوں نے اس سے یہ کہا کہ تم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ تو لے نہیں سکتے اور ہمیں باتیں کرتے ہو۔ جب شکو 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ اپنے مخالف شریفے کے ڈیرا پر گیا تو شریفہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا، جس کی وجہ سے شکو کو جیل ہو گئی۔ جب یہ جیل میں تھا تو اس کی والدہ کو مخالفین کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ جب اس کو یہ خبر جیل میں ملی تو اس نے جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب شکو کو ایک جیل سے دوسری جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس کے بھائی نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے پولیس وہاں سے بھاگ گئی اور یہ شکو کو وہاں سے لے کر آ گیا۔ پولیس کی جانب سے شکو کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ شکو کسی کام سے گجرات گیا تو سروس موڑ پر مخالفین نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھی ان پر جوابی فائرنگ شروع کر دی تو مخالفین کے کچھ لوگ قتل ہو گئے اور طیفہ اس کو بھی گولی لگی مگر وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت شکو کے ساتھ اس کا دوست افتخار شاہ تھا، جس کو بعد میں پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ جب یہ مفرور تھا تو مخالفین نے ان کے گھر پر حملہ کر کے گھر کو گرا دیا اور سارا سامان وہاں سے لے گئے۔ جب شکو کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مخالفین کو وارن کیا کہ اب میں تم سے اس بات کا بدلہ لوں گا۔ شکو کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ اس کا ایک گارڈ ہوا کرتا تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے شکو کے ڈیرا پر ہی لے آیا۔ جب شکو ڈیرا پر آیا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ شکو نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں آئی؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ یہ مجھے زبردستی اٹھا کر لایا ہے۔ تو شکو نے اس لڑکی کو کہا کہ تم میری بہن ہو، اور اس لڑکی کے سامنے ہی شکو نے اپنے اس گارڈ کو گولی مار دی اور اس لڑکی کو باعزت اس کے گھر چھوڑ کر آیا۔ چودھری شکو آف چوکنا والیا کا ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کے علاقے میں ایک DSP آیا جو برادری کے لحاظ سے وڑائچ تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اگر شکو کو نہ پکڑ سکا تو میرا سر منڈوا دینا۔
اور اس نے پورے ضلع گجرات میں بہت زیادہ سختی کر دی۔ جب شکو نے سمجھا کہ بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے تو اس نے ڈی ایس پی کو خط لکھا، جس خط میں اس نے یہ لکھا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر بچپن میں تمہارے والدین کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم آرام سے بیٹھ سکتے ہو؟ اور جب اس ڈی ایس پی نے یہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور اس نے دوبارہ یہ اعلان کروایا کہ چودھری شکو اور شوکت پورے ضلع گجرات میں اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، انہیں کوئی کسی کام سے نہیں روک سکتا، میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ان کی بھی برادری وڑائچ کی تھی اور وہ ڈی ایس پی بھی وڑائچ تھا، اس لیے اس نے ان کو تمام کام کرنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں بھائیوں کا ضلع گجرات کے گاؤں مکیانہ اور چنڈالہ میں بہت ہی آنا جانا تھا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کا وہاں بہت زیادہ بھائی چارہ تھا اور یہ مانا چنڈالیا کو اپنا ہی بھائی سمجھا کرتے تھے۔ مانا چنڈالیا بھی دانوں کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ شکو کسی کام سے گاؤں ٹپیالہ گیا تو وہاں اس کو رات ہو گئی۔ یہ ایک ڈیرا پر رک گیا، وہاں دو لڑکے موجود تھے، یہ ان کے پاس کی رات رک گیا۔ وہاں جب یہ دونوں بھائی سو گئے تو یہ صبح ہوتے ہی ان کے پاس ایک خط لکھ کر آیا، جس میں اس نے لکھا کہ میں شکو چوکنا والیاں ہوں، اگر میری زندگی کے کسی بھی موڑ پر ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ جب انہوں نے صبح اٹھ کر یہ خط پڑھا تو یہ دونوں لڑکے خوف سے کانپنے لگے کہ شکو ہمارے پاس رات رک کر چلا گیا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ یہ جب پولیس سے بھاگ رہا ہوتا تھا تو کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل چھین لیتا اور اسے یہ بولتا کہ فلاں جگہ آ کر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل لے جانا۔ جب یہ قتل ہوئے تو شکو کے بہنوئی کا بھائی مخالفین کے ساتھ مل گیا، انہوں نے اس کو پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس نے شکو کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا۔ جب شکو، اس کی دو بہنیں سئی ساروکی والا اور شکو ککیاں والا اور ان کا ایک بھتیجا صفدر عرف سدو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان کو پانی پلایا، جس میں انہوں نے بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ جب یہ لوگ بے ہوش ہو گئے تو انہوں نے ان کا اسلحہ چھین لیا اور مخالفین کو فون کیا کہ آ جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو مخالفین نے وہاں پہنچ کر ان کو بے ہوشی کی حالت میں ہی گولیاں مار دیں۔ ان کو مارنے کے بعد شکو کا بڑا بھائی جو کہ لاہور میں موجود تھا اس کو مارنے نکل پڑے۔ وہاں جا کر انہوں نے شوکت کی کوٹھی کا گھیراؤ کر لیا۔ شوکت کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ شکو کو قتل کر کے اب مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کوٹھی پر فائرنگ شروع کی اور شوکت نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ جب اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تو اس نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو گولی مار لی کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو یہ مجھ سے شکو کا پتہ پوچھیں گے۔ یہ دونوں بھائی غریبوں اور مظلوموں کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے نام کا ڈنکا آج بھی گجرات میں بجتا ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کے قتل کی خبر گجرات میں پھیلی تو ان کے مخالفین، جن میں بشیرہ کوپا اور ولایت بٹ باگڑیاں والا نے خوشی میں دیگیں تقسیم کروائیں۔ یہ دونوں بھائی گجرات کے وہ ڈان تھے جن سے پنجاب کے بڑے بڑے نام کانپ جایا کرتے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقے کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے
میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔